بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرعون نے ایسا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرعون نے بادشاہ بنتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں سب لوگوں کا خدا ہوں۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ساتھیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر کفار مکہ نے جب انہیں مارنا شروع کیا تو کس نے ان کی جان چھڑائی؟ جواب ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر کی کفار مکہ سے جان چھڑائی۔ سوال ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال ہے، ہجرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، اول ہجرت حبشہ اور دوم ہجرت مدینہ کہلاتی ہے۔ سوال ہے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کتنے مسلمان شامل ہوئے؟ جواب ہے، حبشہ کی پہلی ہجرت میں صرف 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کی تعداد 83 ہو گئی تھی۔ سوال ہے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کس مسلمان نے تقریر کی؟ جواب ہے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی۔ سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مہمانوں کو کتنے برس تک شعب ابی طالب میں قید ہونا پڑا؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو تقریباً 3 برس تک شعب ابی طالب میں قید ہونا پڑا۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری کو کون سے 2 اہم واقعات پیش آئے؟ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے 2 اہم واقعات پیش آئے۔ سوال ہے، طائف کا شہر مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ جواب ہے، طائف کا شہر مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال ہے، معراج کا واقعہ کون سی تاریخ کو پیش آیا؟ جواب ہے، معراج کا واقعہ 27 رجب 10 سن نبوی کو پیش آیا۔ سوال ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی پہلی وحی میں کیا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اپنے اس خدا کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس سے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب کو لوگوں نے کیا شکایات لگائیں کہ جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ جواب ہے، ابو طالب نے کہا کہ وقت نازک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سوال ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سوال ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کا مقصد انسانیت کی ہدایت، اخلاقی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے صحیح طریقے کی وضاحت ہے۔ سوال ہے، قرآن کتنے سالوں میں مکمل نازل ہوا؟ جواب ہے، قرآن پاک تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل نازل ہوا۔ سوال ہے، سب سے طویل سورت کون سی ہے؟
جواب ہے قرآن پاک کی سب سے طویل سورت البقرہ ہے۔ سوال ہے سورہ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الناس میں انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جو رب، مالک اور معبود ہیں، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال ہے سورۃ الناس کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے سورۃ الناس کی تلاوت سے انسان شیطان کے وسوسوں اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورت کو صبح و شام پڑھنے سے حفاظت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے رات کو اندھیرے میں سونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔